السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ہارون الرشید کا نام تو سنا ہوگا، جو کہ عالم اسلام کے ایک بہت زبردست اور ایک بہت باعمل قسم کے جو مسلمان حکمران تھے۔ تو انہوں نے اپنے دور کے اندر فرانس کو ایک ایسا گھڑیال بھیجا جو کہ تقریباً جو تھا وہ 4 میٹر وہ بلند تھا، بڑا تھا، اور خالص پیتل کا بنا ہوا تھا، اور وہ پانی سے چلتا تھا، یعنی پانی اس میں سے گزرتا تھا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ کام کرتا تھا، وہ حرکت کرتا تھا۔ تو وہ گھڑیال جب ان کے پاس پہنچا تو وہ کام کیسے کرتا تھا کہ جس وقت اس میں سے پانی گزرتا تھا تو 1 گھنٹہ جب ہو جاتا تھا تو اس وقت ایک بال نکلتی تھی اس میں سے، وہ بال گھوم کے پھر اس کے اندر چلی جاتی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد 2 بالز نکلتی تھی، اسی طرح ہر گھنٹے کے بعد ایک بال کر کے نکل کر اس میں دوبارہ واپس چلی جاتی تھی۔ اور پھر 12 گھنٹے جب پورا ہو جاتے تھے تو ایک گھڑ سوار جو ہے وہ اس میں سے نکلتا اور وہ چکر لگا کر پھر اس گھڑیال کے اندر چلا جاتا تھا۔ تو فرانس کے جو لوگ تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یورپ جاہلیت کے دور میں تھا، اور انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو کوئی جادو ہے یا کوئی ٹونا وغیرہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسا ٹائم، رات کے ٹائم، وہ سب جمع ہوئے، نجومیوں کو بادشاہ نے بلایا اور اس کا معائنہ کرنے کے لیے کہا۔ اچھا، جب ایک خاص وقت پر انہوں نے اس کو ایک دم توڑ دیا، ایک دم اس کو کھول دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں سوائے پرزہ جات کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جادو وغیرہ یا کسی اور چیز کے اوپر دلالت کرے۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوا وہ بادشاہ، اور اس نے خط لکھا ہارون الرشید کو کہ آپ کسی ایسے مکینک کو بھیج دیں تاکہ وہ گھڑی ٹھیک کروائی جا سکے۔ تو یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت، جس وقت یورپ جہالت کے اندھیروں میں تھا، تو ابن الہیثم جو تھا اس نے کیمرہ ایجاد کیا تھا۔ اسی طرح ابن سینا نے جو تھا وہ انہوں نے یعنی آنکھ کے آپریشن کے آلات، اسی طرح چمڑا رنگنے کی جو ایسڈ تھا وہ، اور عمر خیام جو تھا اس نے کیلنڈر ایجاد کیا۔ تو اس طرح کی بے شمار ایسے ہمارے تاریخ کے اندر اسلاف میں ہیروز ملتے ہیں جنہوں نے اس وقت جب یورپ جہالت میں تھا، لیکن چونکہ جب ہم نے اپنے اسلاف کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں جس کی وجہ سے آج ہم ذلت کا شکار ہیں، ہمیں چاہیے کہ اسٹڈی ضرور کریں۔ جب ہم مطالعہ کریں گے، ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں گے، تو ہمیں بہت ہی مفید چیزوں کا اور بہت زبردست چیزوں کا پتہ چلے گا۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے اسلاف سے لازمی رشتہ جوڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو ماضی ہے وہ انتہائی شاندار تھا۔ بہت شکریہ۔